بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم والتین والزیتون قسم ہے تین اور زیتون وطور سینین اور طور سینا وهذا البلد الامین اور قسم ہے شہر امن والے شہر یعنی مکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بالتحقیق کہ ہم نے انسان کو بہت ہی عمدہ خوبصورت ڈھانچوں میں ڈالا ثم رددناه اسفل سافلین پھر اس کو ہم نیچے سے نیچے درجے میں لوٹا الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان والے نیک عمل کرنے ان لوگوں کے لیے بہت اجر اور ثواب ہے وما یکذبک بعد بالدین پھر قیامت کے دن بدلے والے دن کے سلسلے میں تجھے کس نے جھٹلانے کا کہا الیس اللہ بأحکم الحاکمین کیا اللہ حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم نہیں ہے پیاری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین کا شکر اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا جس میں سراپا رحمتیں برکتیں عافیت ہی عافیت اللہ نے رکھا ہے جو گنہگار بندوں اور بندیوں کے لیے بخشش و مغفرت کا موقع رکھا ہے ڈھیر ساری نیکیوں کو بڑھانے اور حاصل کرنے کا موقع رمضان المبارک کو بنایا ہے اس لیے قابل مبارکباد ہیں وہ ماں بہنیں جو لوگ رمضان المبارک کی قدر اور اس کے احترام کرتے ہوئے رمضان مبارک کے روزے قرآن کریم کی تلاوت ذکر و اذکار اور دوسری نیکیوں کے سلسلے میں کوشش کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک پورا کا پورا ہم سب کے لیے خیر اور عافیت سکون اور رحمتوں والا بنے اس وقت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے ہماری تفسیر کی جو ترتیب ہے وہ تو 10ویں جز کی ہے سورۃ توبہ کی تفسیر چل رہی تھی لیکن رمضان مبارک میں ترتیب کو روک کر مناسب اور جہاں بہتر اور جہاں آسان ہوتی ہے وہاں پر اور وہاں سے کچھ صورتیں یا آیات پر روشنی ڈالتا ہوں اس لیے کہ رمضان مبارک میں بہت سارے
خیر، تو یہ صورت بڑی مشہور و معروف صورت ہے۔ سورہ تین کے نام سے ہم لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اکثر و بیشتر مرد اور خواتین، یہاں تک کہ بچے بچیوں کو بھی یہ صورت خوب یاد اور حفظ ہے۔ نمازوں میں کثرت سے اس صورت پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور بڑی پیاری صورت ہے، بہت ہی آسان صورت ہے۔ اس صورت پاک میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع۔ مکہ المکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت پاک کی اہمیت اس بنیاد پر بڑھ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کا قسم کھانا کسی چیز کے سلسلے میں اس کی عظمت، اس کی قدر اپنے آپ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں 4 چیزوں کی قسم اللہ رب العالمین نے کھا کر جو بات بتائی ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور ہم سب کی زندگی کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ اس پر ہم لوگ غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں کہ انسان کے حالات کو اللہ نے کس طرح سے بدلنے کا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے تین اور زیتون، یہ 2 پھلوں کا نام ہے، بہت ہی بابرکت پھل ہیں، زمین میں پائے جاتے اس کے درخت ہیں۔ انجیر اور زیتون بہت ہی مشہور و معروف پھل ہیں۔ بعض علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں جنتی پھل ہیں، اور اس میں بہت سارے فوائد صحت کے اعتبار سے بھی اللہ نے بتایا۔ زیتون کا کھانا، زیتون کے تیل کا استعمال کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہذا جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے پینے میں استعمال کیے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ چیز امت کے لیے بہت ہی مفید ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں بہت ہی صحت اور شفا کی کیفیت کو رکھا۔ انجیر بھی ایک جنتی پھل ہے جو دنیا میں اللہ رب العالمین نے بہت عام اور بہت ہی سہل طریقے سے پیدا کر کے اپنے بندوں تک کے پہنچاتا ہے۔ لہذا ان 2 پھلوں کا نام اور قسم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین یعنی انجیر اور زیتون، لہذا زیتون کے تیل کو استعمال کرنا چاہیے، کبھی کبھی اپنے جسموں پر بھی لگانا چاہیے، اور درد جہاں پر ہو حکمہ فرماتے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی کھانے میں بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس نیت سے کہ اس میں شفا ہے، اور ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام اس کا استعمال فرمائے، اور اللہ نے قسم کھائی اس درخت اور پھل۔ تیسری چیز ہے والطور سینین، قسم ہے طور سینا، جو ایک بہت ہی بابرکت محترم باعزت پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کا بھی اللہ رب العالمین نے نام لیا، اور ظاہر ہے کہ جس چیز کا نام لے لے، قسم کھا لے، تو اس کا مقام، اس کا رتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو طور ایک پہاڑ ہے، ایک علاقہ بھی ہے جس کو سینا بھی کہتے ہیں۔ اسی علاقے میں طور نامی ایک پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام وہاں ہوتے تھے اور بات چیت ہوتی تھی۔ تو بڑی بابرکت پہاڑ کہلاتا ہے۔ پہاڑوں میں ایک احد پہاڑ ہے اور ایک طور پہاڑ ہے۔ اس کے علاوہ اور پہاڑوں کا بھی ذکر ہے، غار حرا، غار ثور، لیکن پہاڑوں میں 2 پہاڑوں کا نبی کریم علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک طور نامی پہاڑ جو عظمتوں والا ہے، برکت والا ہے،
ایک پیغمبر کی ہم کلامی اللہ سے کرنے کا اور وہاں کی ایک جگہ ہے، لہذا اللہ نے اس پہاڑ کے بھی قسم کی۔ چوتھی چیز بہادر البلد الامین، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ المکرمہ، پوری دنیا میں سب سے محترم اور سب سے بابرکت امن والا شہر مکہ ہے، جہاں ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ کو وہی نبوت اور رسالت ملی، اور آپ ایک وقت تک وہاں رہے جہاں خانہ کعبہ بھی ہے۔ تو ان ساری خوبیوں کی بنیاد پر شہر مکہ کی عظمت اور اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اسی لیے اس کو امن والا شہر کہا گیا ہے، اس بنیاد پر کہ وہاں جو آدمی چلا جاتا ہے امن ہی امن اس کو ہے، اور اس حدود حرم میں کسی کو سزا نہیں دی جاتی، قتل نہیں کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مچھروں تک کے بھی احرام کی حالت میں مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو الغرض اس شہر کا بھی نام لے کر کے اللہ کا قسم کھانا، اس شہر کی عظمت، اس کے احترام ہم سب پر لازم ہے۔ اسی لیے عقیدے کے اعتبار سے بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ تمام دنیا کے شہروں میں سب سے بابرکت اور عظمت والا شہر مکہ ہے، اور دوسرا شہر مدینہ یعنی شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں 4 چیزوں کی قسم ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں ان 4 چیزوں کی قسم سے 4 لوگوں کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، 4 جگہوں کی اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک والتین اور والزیتون، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ علاقہ جہاں پر یہ پھل، یہ درخت بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں اور وہاں بہت دستیاب ہوتے ہیں۔ اور طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور بلد مکہ سے حضرت نبی کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کے شہر کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت اور آپ کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے، قسم ہے انجیر، زیتون، طور سینا اور اس شہر یعنی مکہ المکرمہ جو امن والا شہر ہے، قسم کھا کر کے اللہ یہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت ڈھانچے میں ڈھالا ہے، یعنی اس کو بہت خوبصورت میں نے پیدا کیا ہے، اس کو بہت ہی حسین اور جمیل بنا کر کے ہم نے پیدا کیا ہے۔ دوسری مخلوقات میں اس کو ایک نمایاں درجہ ہم نے دیا ہے، اور تمام مخلوقات، تمام اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، چاہے چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، آسمان ہو، اور زمین کی خوبصورت چیزیں ہو، اور جاندار جانور، چرندے پرندے، جتنی بھی مخلوقات اللہ کی ہیں اور جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان میں سب سے بہتر، سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ درجہ مقام انسان کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، اور اس کو ایک نمایاں حیثیت دیا ہے۔ اسی لیے قسم کے ساتھ جو چیزیں کہی جاتی ہے، اس کا عظمت، اس کی عزت، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے قسم کے ساتھ فرمایا، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، بہت ہی عمدہ بنایا ہے، بڑا حسین اور جمیل بنایا ہے، تمام مخلوقات پر اس کی ایک عزت اور فوقیت دی ہے۔ لہذا اگر غور کیا جائے تو دیکھا جائے تو یقیناً تمام مخلوقات میں، جاندار جتنے چرندے پرندے، ان ساری چیزوں میں انسان کو ایک نمایاں ہے، اور انسان کے لیے ساری ضرورت کی چیزوں کو اللہ نے مہیا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی 3 درجے ہوئے، ایک بچپنا ہے، ایک جوانی ہے، اور ایک بڑھاپا ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے ساتھ میں ہے۔ بچپنا بھی اس کا بڑا خوبصورت، بچپنے میں ہر ایک آدمی ایک بچے سے پیار، محبت اور اس کی حسن اور اس کی کیفیت سے متاثر ہو جاتا ہے۔
جوانی میں انسان ایک بہت ہی مضبوط حالات میں ہوتا ہے، اور اس کے حسن اور جمال جب نکھر کر کے سامنے آتے ہیں، اس کی خوبیاں اور اس کی قوت و طاقت جب نکھرتا ہے تو پھر ایسے موقع پر ایک انسان بڑا مضبوط سمجھ میں آتا ہے۔ پھر بڑھاپا میں جب بزرگی اور تقویٰ اور اس کے ان کی خوبیاں اور نیکیاں جب سامنے آتی ہے تو اس کے بڑھاپے بھی بڑے خوبصورت اور بڑی عزت اور احترام والا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے 3 حالات ہیں، ایک بچپنا، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا۔ یہ 3 چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ ان تینوں چیزوں پہ اللہ نے تغیر اور بدلاؤ کی کیفیت رکھ دیا ہے۔ انسان روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتا ہے۔ مثلاً کو چاہے کہ ہم جوان نہیں ہوں، بچپنے کی پیار و محبت میں زندگی گزاریں اور اسی طرح سے ہم سے لوگ پیار کرتے رہیں جس طرح سے ایک بچے سے لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لہذا ہم جوان نہیں ہوں بلکہ اسی طرح بچپنے کی زندگی رہے تاکہ مجھ پر کوئی چیز ضرورت اور کوئی ذمہ داری نہ آئے۔ لیکن ایک انسان اپنے بچپنے کو روک نہیں سکتا بلکہ اپنے آپ کو جوان ہو جاتا ہے، اور یہ سسٹم اللہ رب العالمین نے ایسا رکھا ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، اپنے آپ انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور پھر وہ ایک وقت میں جوان ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی جوان یہ چاہے کہ نہیں ہم اپنی جوانی کو روک کے رکھیں، ہم پر بڑھاپا طاری نہ ہو، اس لیے کہ جوان ابھی ہوں تو بہت کام کرتا ہوں، بہت کماتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں، ابھی میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، بھاگنے دوڑنے، محنت و مشقت، اور اس وقت حسن ہے، جمال ہے، میرے ہاتھوں میں طاقت ہے، زبان میں طاقت ہے، ساری خوبیاں ہیں، پڑھنے لکھنے کی سب چیزیں ہیں، لہذا میں اپنی جوانی کو ختم نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس کو روک لوں۔ لیکن انسان یہاں بے بس ہو جاتا ہے اور اپنی جوانی کو روک نہیں سکتا ہے بلکہ اچانک وہ بڑھاپے پر قدم رکھ دیتا ہے۔ لہذا میری ماں بہنوں، ہماری اور آپ کی زندگی اتنی کمزور ہے کہ ہم اپنے جسم پر بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ رکھ سکتے۔ لہذا ایک وقت آتا ہے کہ جوان کی جوانی چلی جاتی ہے اور وہ بڑھاپے پر قدم رکھ دیتا ہے اور بڑھاپے کی زندگی میں وہ چل بستا ہے۔ لہذا کوئی بچپنا کو یاد کرے بڑھاپے میں تو اس کو لگتا ہے کہ کاش کہ تو میرا بچپنا لوٹا دیتا۔ بڑھاپے میں اگر جوانی کی حالت کو کوئی یاد کرے اور کہے کہ کاش کہ میری جوانی کو لوٹا دیتا، کروڑوں خرچ کر لیا جائے لیکن نہ بچپنا لوٹے گا اور نہ کوئی لوٹا سکتا ہے، نہ جوانی لوٹ سکتی ہے، نہ کوئی لوٹا سکتا ہے، بلکہ دھیرے دھیرے آدمی پھر اس معیار پر پہنچتا ہے کہ اچانک اس کی ساری جسم کی قوت اور توانائی اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے اور چلنا پھرنا سب مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت ڈھانچے میں ڈالا ہے۔ اس کے چہرے بہرے، اس کی آواز میں کشش ہے، اس کے چہرے میں حسن ہے، اس کی آنکھوں میں بھی حسن ہے، اس کے بال ناخنوں میں بھی حسن ہے، اس کے انگلیوں کی لمبائی چوڑائی اور اس کے قد و قامت میں بھی حسن ہے۔ لہذا اس کے ہر نخروں میں، ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے حسن کی کیفیت کو رکھا ہے۔ اسی لیے آدمی کبھی کہتا ہے اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت، یہ ہنستا ہے تو اس کا دانت بڑا اچھا اور خوبصورت ہے، اس کے چہرے میں کتنی خوبصورتی اور حسن اور جمال ہے، اس کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی اچھی ہے، اس کے پاؤں کی ایڑیاں اور اس کے پاؤں کے پنجے کتنے سلیقے سے ہیں، یہ کس نے بنایا؟ اس کے سر کے بال بڑے چمکیلے اور بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ کس نے بنایا اور اس کو حسن کس نے دیا؟ لہذا اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ جسم کے اعضاء پر اگر غور کریں تو یقیناً اللہ بہت ہی خوبصورت، مضبوط، طاقت والا بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی اچانک اپنے آپ انسان بڑھاپے کی طرح چلا جاتا ہے، نیچے کی طرح چلا جاتا ہے، اسفل سافلین، یعنی پھر اتنا گر جاتا ہے، اتنا وہ گھٹ جاتا ہے، اپنے آپ کے اس کے اندر میں اتنی کمزوریاں آ جاتی ہے کہ وہ بالکل وہ بچپنے کی طرح
ہو جاتا ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یا اللہ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، ہم تمہاری عمر کو گھٹا دیتے ہیں اس طرح سے کہ تمہیں بچپنے کی طرح دھکیل دیتے ہیں۔ بچپنے کی طرح مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک بچہ کو چلنا مشکل، بڑھاپے میں بوڑھے کو چلنا مشکل، جس طرح سے بچے کی خوراک کم، اسی طرح بڑھاپے میں اس کی خوراک کم ہو جاتی ہے، جس طرح سے بچہ سہارا کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح ایک بزرگ بوڑھا مرد ہو یا عورت ہو کسی کے سہارے کے محتاج ہوتا ہے۔ جس طرح سے بچہ اپنے سے خود کام نہیں کر سکتا ہے، ایک عمر ایسی آتی ہے انسان کے ساتھ میں کہ وہ اپنا کام خود نہیں کر سکتا بلکہ محتاج بن جاتا ہے، پانی پینے کا محتاج، کھانا کھانے کا محتاج، اٹھنے بیٹھنے کا محتاج۔ تو اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو دھکیل دیتے ہیں نیچے کے نیچے درجے میں۔ انسان کے ساتھ میں تین چیزیں ہیں جس پر انسان بہت ہی غرور اور تکبر کرتا ہے اور اس پر کبھی وہ گھمنڈ کرتا ہے، لہذا ان تین چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں دیا ہے۔ تین وہ چیزیں یہ ہوتی ہے کہ ایک تو انسان کبھی کبھی اپنے حسن پر بہت غرور اور ناز کرتا ہے اور اس پر کبھی وہ تکبر کرتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ لیکن اگر غور کریں میری ماں بہنوں تو یہ حسن بھی ہمیشہ نہیں رہتا ہے، کتنا بھی آدمی سنور جائے، بن جائے، کتنے بھی اپنے چہرے مہرے پر خرچ کر لے اور خوبصورت بننا چاہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن اس کی حسن و خوبصورتی زائل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آدمی جس پر وہ تکبر کرتا ہے، جس پر وہ غرور کرتا ہے، جس پر وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے دوسرے کے مقابلے میں، لہذا وہ حسن اس کا چلا جاتا ہے، خوبصورتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ بالکل ایسے نکمے کی شکل میں آ جاتا ہے کہ پھر آدمی اس کے چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا حسن پر اگر کسی کو تکبر ہو، غرور ہو، ناز ہو، تو اس کو ہمیشہ عبرت لینی چاہیے کہ یہ چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جب یہ چیز رہنے والی ہمیشہ نہیں ہے تو اس وقت اتنا دل لگا کر کے اور اس وقت اتنی محنت کر کے ہم اپنی اچھی عمر، اپنا اچھا وقت کو ضائع کیوں کریں، بلکہ اس کو چاہیے کہ ایسے حالات میں وہ کوئی نیکی کا کام کریں جو سدا اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ دوسری چیز انسان اس پر بہت ہی ناز اور غرور کرتا ہے دولت پر، کہ میرے پاس دولت ہے، ہم بہت سرمایہ دار ہیں، ہم امیر ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، لہذا دولت پر وہ ناز کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اس پر گھمنڈ کرتا ہے، اس کو فخر ہوتا ہے، اور دوسرے غریبوں کو وہ حقیر اور کمتر سمجھتا ہے اپنے مقابلے میں۔ لیکن اگر غور کریں تو یہ دولت بھی ہمیشہ رہتی نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ دولت اس طرح ختم ہو جاتی ہے کہ کبھی اچھے اچھے امیر فقیر بن جاتے ہیں، اور ہو یا نہ ہو لیکن مرنے کے بعد تو سب کچھ اس کا چھوٹ جاتا ہے۔ لہذا دولت بھی ہمیشہ سدا رہنے والی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ جو چیز سدا رہنے والی نہ ہو اور جس پر انسان کو اس کا کنٹرول نہ ہو، جس پر انسان کو اس پر اختیار نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیزوں پر غرور، تکبر، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیکھو ثم رددناہ اسفل سافلین، ایک دن تم ایسے پوزیشن میں آ جاتے ہو، ایسی حالات میں آ جاتے ہو کہ پھر تمہارا شمار ایسے بدصورتوں میں ہو جاتا ہے کہ پھر تم کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو میری ماں بہنوں یہ چیزیں ہیں، ایک حسن ہے، ایک دولت ہے، اور کبھی کبھی ایک آدمی اپنی شہرت پر بھی غرور اور گھمنڈ کرتا ہے کہ لوگ ہم کو جانتے ہیں، ہم بہت فین ہیں، ہم کو لوگ بہت ہی اعلیٰ سمجھتے ہیں، ہمارا لوگ چرچا کرتے ہیں، لیکن ایک دن وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اچھے اچھے مشہور اور شہرت یافتہ آدمی ایک بند کمرے میں سسک کر کے مر جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی کبھی نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی قدر اور عزت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہ تینوں چیزیں انسان کے پاس سدا اور ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اگر ہم نے تم کو خوبصورت بنایا ہے، تم کو مضبوط بنایا ہے دولت سے، حسن سے، شہرت سے اور جن چیزوں سے، تو یاد رکھو یہ ساری چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، بلکہ تم ایک دن ایسے لوٹ کر کے گرو گے جہاں تمہارا کوئی شمار نہیں ہوگا۔
لیکن ہاں جو سدا رہنے والی چیز ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، جو ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے، جو آخرت میں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، اور جس سے تمہیں کامیابی ملے گی، وہ کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے، یعنی ایمان ہے، ایمان والے جس کے پاس ایمان ہے وہ ایمان ختم نہیں ہوتے، بلکہ ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیا تو کلمے کا فائدہ اس کو موت کے بعد تک بھی ملے گی۔ گناہ کا سزا تو مل سکتا ہے لیکن کلمے کا فائدہ ہے۔ لہذا ایمان ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی کام آ جائے اور آخرت میں بھی کام آ جائے، اور یہی وہ چیز ہے کہ انسان الا الذین آمنوا، کہ جس کے پاس میں ایمان کی دولت ہے وہ کبھی اس سے ختم نہیں کیا جاتا ہے، کبھی اس سے نقصان اس کو نہیں ہوتا ہے، کبھی یہ چیزیں زائل اور برباد نہیں ہوتی ہے۔ ہاں کوئی آدمی اس کو خود ہی چھوڑ دے اور مرتد ہو جائے اور اپنے آپ کو ایمان سے ہٹا کر کے کفر میں چلا جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن مسلمان اگر ہے اور موت اس پر اس کی ہو رہی ہے تو ایمان تو دنیا میں بھی فائدے کے ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی فائدے کے ذریعہ ہے۔ لہذا محنت انسان کو ایمان پر کرنی چاہیے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیکی کے کام، نیکی کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوتی ہے، یہ کہیں ضائع نہیں ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العالمین بدلہ دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو۔ لہذا ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہے، ساری چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہے، کپڑے رہ جاتے ہیں، زیورات رہ جاتے ہیں، گھر رہ جاتے ہیں، بینک بیلنس نہیں رہ جاتا ہے، کوئی چیز ساتھ میں نہیں جاتی ہے، لیکن ایک آدمی دنیا میں اچھے اعمال کیا ہے، ایک عورت، ایک خاتون اسلام طریقے پر زندگی گزاری ہے، نیک عمل کی ہے اور کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ اچھے اعمال اس کے پاس میں، تو یہ اعمال تو قبر میں بھی کام آئیں گے، یہ اعمال، یہ نیکی کے کام تو قبر میں بھی اس کو ملیں گے، ثواب ملیں گے اور اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن دولت فائدہ نہیں دیتی ہے، دولت سے آدمی لے کر کے ساتھ میں نہیں جاتا ہے، پتہ چلا کہ عمل ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی ساتھ رہے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ منکر نکیر قبر میں آ کر کے سوال کرنے کے لیے داخل ہوگا اور مردے کو جب اٹھائے گا اور مردہ جب اٹھ کر کے بیٹھے گا تو اس وقت میں اس سے سوال کیا جائے گا، لیکن مردہ بہت گھبرائے گا اور آدمی بہت ڈرے گا کہ یہ کہاں ہم آ گئے ہیں، ہم کس دنیا سے کس دنیا میں آ گئے ہیں، یہاں کوئی بھی میرا نہیں ہے، رشتہ دار نہیں، خاندان نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، اور بالکل یہ ایک کیفیت ہے، ایک گڑھا ہے، ہم کہاں آ گئے ہیں۔ وہ بہت ہی پریشان ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جب پریشانی ہوتی ہے تو سوال کے جواب ٹھیک نہیں دیے جاتے۔ ایک آدمی اگر امتحان دے رہا ہو اور اس کے اندر میں پریشانی ہو، کوئی چیز، اس کا دل ہول ہول ہوتا ہو، ڈر رہا ہو، تو یقیناً وہ پرچہ صحیح نہیں لکھے گا، وہ جواب صحیح نہیں دے گا اور وہ پریشان رہے گا اور اس کے پاس میں سوال کے جوابات اچھے نہیں آئیں گے، لہذا رزلٹ اس کا ناکام ہوگا۔ لہذا ایک آدمی مردہ جب زندہ ہوتا ہے وہاں پر تو بڑی پریشانیاں ہوتی، بہت ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت میں اس کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت چہرے والا انسان نظر آئے گا، جس کے چہرے میں بڑی نورانیت ہوگی اور معصومیت ہوگی، جیسے کہ بہت سارے اچھے آدمی کو دیکھ کر کے آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے۔ لہذا وہ اچانک اس قبر میں داخل ہوگا اور اس انسان کو دیکھے گا، انسان اس کو دیکھے گا تو اس کو تھوڑی تسلی ہوگی، اور یہ تسلی دیں گے، آپ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، آپ اکیلے نہیں ہو، میں آپ کے ساتھ میں ہوں اور میں آیا ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی پوچھے گا آپ کون ہیں؟ آپ کو تو دنیا میں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، آپ سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور آپ ہمارے کوئی رشتہ دار بھی نہیں لگ رہے ہیں، آخر آپ ہیں کون ہیں؟ سنیے میری ماں بہنوں کیا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ نورانی چہرہ والا کہے گا میں تیرا قرآن ہوں جو تم فجر کی نماز کے بعد میں پڑھا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اللہ نے تیری اس نیکی کو اس شکل میں بدل دیا ہے تاکہ میں تمہیں تسلی دوں، تمہارا ساتھ دوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے تیرے لیے قرآن کی اس نیکی کو ایک فرشتے کی چہرے نورانی کی شکل میں بدل دیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے نیکیوں کی کل شکلیں میدان محشر میں نظر آئیں گی،
لوگ اپنی اپنی نیکیوں کو شکلوں میں دیکھیں گے اور اپنے اپنے گناہوں کو بھی شکلوں میں دیکھیں گے۔ لہذا قبر کی تنہائی میں قرآن کریم کام آیا، قرآن کریم کی تلاوت کام آیا۔ فجر کی نماز کے بعد میں، تہجد سے پہلے، تہجد کے بعد، یہ سب جو قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہے، کل قبر میں اس شکلوں کے ساتھ میں نظر آئیں گی تاکہ وہاں وحشت نہ ہو، ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیکی کا کام کرنے والا وہ کبھی بھولا نہیں جاتا ہے، نیکی کے کام کرنے والا کبھی گرتا نہیں ہے، نیکی کے کام کرنے والے میں کبھی زوال نہیں آتا ہے۔ باقی جس چیز کو دنیا میں آدمی اس کو اصل سمجھ لیتا ہے کہ حسن بڑی چیز ہے، دولت بڑی چیز ہے، شہرت بڑی چیز ہے، لیکن یہ سب ختم ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ایک خوبصورت انسان بدصورت بن جاتا ہے، ایک مالدار آدمی غریب بن جاتا ہے، ایک شہرت یافتہ آدمی اس کی شہرت ختم ہو جاتی ہے اور گھر بیٹھے اس کو زندگی تنہائی کی گزارنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی اس کی قدر کی جاتی ہے، اس کی عمر ڈھل جاتی ہے تب بھی اس نیک آدمی کی قدر کی جاتی ہے۔ ایسے دیکھیے بہت ساری ہزاروں مثالیں ہیں جو علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اپنی آخری عمر تک جو ان کی لوگ قدر کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا چلنا پھرنا مشکل ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے اپنے باری اور نمبر کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ نیکی کام آ رہی اس کو یہاں پر۔ بہت سارے ایسی خواتین ماں بہنیں بھی ہیں جو اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر لگا دیے تو آج بھی اس کی قدر ہے، دنیا میں اس کا نام ہے اور دنیا میں اس کے چرچے ہیں، ان کی عزت آج بھی کی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نیکی کا کام کرنے والا بوڑھا بھی ہو جائے، خوبصورتی اس کی چلی جائے، جوانی اس کی چلی جائے، بڑھاپے میں کمزوریاں آ جائے، مالدار ہے لیکن اس کی دولت چلی جائے، لیکن نیکی اگر اس کے پاس ہے تو اس کی بڑی عزت و قدر ہے، بڑی عزت و قدر ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ جو ایک بہت بڑی ولیہ خاتون گزری، وہ بڑی حسین اور خوبصورت نہیں تھی، کالی کلوٹی تھی، اس کے چہرے میں وہ حسن اور جمال نہیں تھا، لیکن آج تک کہ دنیا ان کو یاد کر رہی، بڑے بڑے علماء ان کے تذکرے کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء ان کے بیانات ان کی زندگی کے سلسلے میں کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ حسین تو نہیں تھی، وہ اتنی خوبصورت تو نہیں تھی، وہ مالدار بھی نہیں تھی، اور یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو کسی طرح سے دنیا کے اندر میں لگا کر کے شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑی بڑی محفلیں، مجلسیں، ناچ گانے کی شکلیں بھی نہیں اختیار کی تھی، بلکہ بند کمرے میں رہ کر کے اپنے رب کو اتنا راضی کر لی کہ آج بھی بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کی زبانوں پر حضرت رابعہ بصریہ خاتون ہیں، ولیہ ہیں، ان کا تذکرہ کیے بغیر کوئی محفل اور مجلس میں نہیں گزرتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ چاہے نیکی کرنے والا مرد ہو، نیکی کرنے والی عورت ہو، اگر اس کے پاس نیکی ہے تو وہ نیکی کی وجہ سے ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں، ہمیشہ اس کا چرچا ہوتا ہے، ہمیشہ دلوں سے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ لہذا ایک عورت ہے لیکن آج تک اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اس کے مقابلے میں بڑے خوبصورت اور بڑے حسین تھے اور بہت ہی جمیل، اور ان کا چہرہ بڑا حسن والا تھا، لیکن انہوں نے بھی کام کیے اور نیکی کیے، اللہ والے بنے، آج تک ان کا تذکرہ ہے، لیکن حسن کی بنیاد پر تذکرہ نہیں کہ وہ حسن بصری بہت بڑے خوبصورت تھے، بلکہ اس بنیاد پر ان کا تذکرہ اور نام لیا جاتا ہے کہ وہ بڑے نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے، اللہ والے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ بتائیے چلا میری ماں بہنوں، نیکیاں باقی رہتی ہے، نیکیوں پر بڑھاپا نہیں آتا ہے، نیکیوں پر زوال نہیں آتا ہے، نیکی کرنے والے کو بھلایا نہیں جاتا ہے، باقی ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ قبر میں قرآن کریم شکلوں میں نظر آئے، وہ آدمی خوش ہو جائے گا کہ اچھا میں نے قرآن کریم جو فجر میں تلاوت کی تھی آج تو اس شکل میں ہے، لہذا تسلی ہوتی ہے اور جواب پھر اس کو اس کی طرف سے وہ دے کر کے جاتا ہے۔ لہذا سوال کرنے والے فرشتے جب آتے ہیں تو ان سے ملتے ہیں اور پھر یہ قرآن کریم کی اس نیکیوں کی بنیاد پر اس کی قبر پہ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے۔ میری ماں بہنوں، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھنے کا موقع ملا ہے،
قرآن پڑھنے کا یہ رمضان مبارک کا ایک بڑا حصہ ہے، اس کو ضائع مت کیجیے، اپنے آپ کو خوب لگائیے اور قرآن کریم کی تلاوت کا روز کا معمول اس قدر بنا لیجیے کہ آپ کا کوئی دن، کوئی رمضان مبارک کا وقت ایسا نہ گزرے کہ جس دن آپ تلاوت کیے بغیر سحری اور افطار کر رہے ہیں۔ لہذا قرآن کی تلاوت تو خوب کیجیے، تلاوت کرنے کا عادی بن جائیے، تلاوت قرآن سے آپ کی گہرا تعلق ہو، محبت ہو۔ لہذا جب یہ کام کریں گے انشاءاللہ قبر میں قرآن کریم نیکیوں کی وجہ سے اور نیکی کی کام یہ شکلوں میں نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ لوگ نہیں گرتے ہیں، وہ لوگ نہیں بھولے جاتے ہیں، وہ لوگ نہیں کمزور ہوتے ہیں، وہ لوگ اسفل سافلین میں نہیں جاتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو نیکی کا کام کرنے والے، فلہم اجر غیر ممنون، وہ ہمیشہ ان کے لیے بڑے بڑے ثواب ہیں۔ ممنون ایسے کہ وہ کبھی گھٹتا نہیں ہے، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے اور اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی خوب قدر کرتا ہے۔ لہذا چھوٹی نیکی ہو اخلاص کے ساتھ اگر کی جائے، بڑی نیکی ہو اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اللہ اس کا اجر ضرور دیتا ہے، اور ایسا دیتا ہے کہ کبھی بندے کو گمان تک نہیں پہنچتا ہے کیا یہ میری نیکی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہمارے اکابر بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کے طالب علم زمانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے، شاید کبھی عبرت کے لیے سنایا بھی ہو، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ دیوبند میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جب وہ آئے تھے پڑھنے کے لیے تو ان کو مدرسے میں تو داخلہ پڑھنے کے لیے جگہ تو مل گئی تھی لیکن رہنے کے لیے جگہ نہیں ملی تھی، اور کھانا بھی مدرسے سے نہیں مل رہا تھا۔ مدرسے والوں نے کہا کہ بھائی آپ رہنے کی جگہ ڈھونڈ لیجیے اور کھانے کی جگہ ڈھونڈ لیجیے، پڑھنے کے لیے ہم آپ کو گنجائش دے دیتے ہیں اور جگہ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اب میرے مدرسے میں جو کوٹا ہے کھلانے پلانے کا وہ سب ختم ہو گئے ہیں، پوری ہو گئی وہ ساری چیزیں۔ لہذا وہ طالب علم کی حیثیت سے اس وقت تھے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم کو پڑھنے کی اجازت دیجیے، رہنے کے لیے کہیں ٹھکانہ ڈھونڈ لیں گے، کھانے کے لیے میرے پاس کچھ پیسے ہیں میں کھا پی لیں گے۔ لہذا انہوں نے شہر میں کہیں پہ کسی مؤذن سے دوستی کی اور ان کے پاس میں جا کر کے اپنے حال سنایا تو مسجد میں رہنے کی ان کے لیے جگہ مل گئی۔ کھانا جو کچھ ان کے پاس میں تھا، جو کچھ گھر سے پیسے لے کر کے آئے تھے، ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ دن تک کے وہ کھائے اس سے، باقی اس کے بعد کھانا ختم ہو گیا، کھانے کے پیسے ختم ہو گئے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اب ان کے لیے پریشانی ہے کہ اگر کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں تو پھر پڑھوں گا کیسے؟ لہذا بہت ہی افسردہ رہتے تھے۔ لہذا دروازے پر گیٹ پہ آ کر کے بیٹھ کر کے افسردہ اور افسوس کی کیفیت میں وہ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک خاتون، ایک بیوہ خاتون گزرتی تھی ادھر سے، اس کو دیکھا کرتی تھی، وہ دیکھ کر کے ایک دن اس سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تو بڑا غمزدہ نظر آتا ہے، تیرے چہرے تو بڑے خوبصورت ہیں لیکن اندر سے شاید تو بڑا پریشان ہے، ذرا کچھ پریشانی ایسی ہے تو مجھے بتاؤ، اگر میں حل کر سکتی ہوں تو میں حل کروں گی۔ لہٰذا وہ طالب علم تھے، انہوں نے کہا کہ اماں آپ جائیے اپنا کام کیجئے، میری پریشانی آپ حل نہیں کر سکتے، اس لیے وہ جانتی تھی کہ یہ عمر دراز خاتون ہے، لہذا یہ میری پریشانی کیا حل کر دے گی۔ لہذا انہوں نے ٹال دیا، لیکن 2-3 دن لگاتار وہ خاتون ان سے پوچھتی رہی، بیٹا تو افسردہ نظر آتا ہے، بیٹا تو بہت غمزدہ نظر آتا ہے، تیرے چہرے پر بڑی نورانیت ہے، معصومیت ہے، لیکن تو اندر سے پریشان ہے، بتا مجھے اپنی پریشانی، میں تیرے پریشانی کو اگر حل کر سکتی ہوں تو اللہ کی توفیق سے حل کروں گی۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، پڑھنے کی جگہ مل گئی، رہنے کی بھی جگہ مل گئی، لیکن اب کھانا میرے پاس میں نہیں ہے، اور یہ پریشانی کہ اگر کھانے کا انتظام نہیں ہو تو پھر مجھے پڑھائی چھوڑنا پڑے گا اور اپنے گھر اپنا ملک جانا پڑے گا، لہذا ہم طالب علم ہیں اور علم سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ پریشانی اندر میری ہے جس کی وجہ سے میں افسردہ رہتا ہوں۔ میں یہ کر رہا ہوں میری ماں بہنوں، نیکی کمائیے، نیکیاں بنائیے، یہی قبر میں کام آئیں گے۔ آپ دوسروں کو بنانے کے چکر میں، آل اولاد کی چکروں میں اور فکروں میں آپ بھول مت جائیے، اور قبر کی تنہائی اور اس نیکی کو مت بھولیے۔ اپنی نیکیاں خود اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کر لیجئے، لہذا وہ کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ لہذا وہ عورت کہنے لگی بیٹا تیرے مسئلے کو ہم حل کر دیں گے اور تیری پریشانی کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، لہذا ایسا ہے تم کھانے کے لیے پریشان مت ہو، تم پڑھو، خوب پڑھو،
اور یہیں پڑھو، اسی مدرسے میں بھی پڑھو، اسی مدرسے میں پڑھو، کہیں مت جاؤ۔ رہ گئے جہاں تک کھانے کے مسئلہ، تو دیکھو میں ایک بیوہ عورت ہوں، میں ایک شخص کے گھر میں کام کرتی ہوں، صبح بھی مجھے دوپہر میں 2 روٹی ملتی ہے اور شام کو بھی 2 روٹی ملتی ہے، لہذا ایسا میں کروں گی کہ 1 روٹی تیرے لیے میں کر دیتی ہوں، اور جب تک کہ تو پڑھے گا میں تجھے 1 روٹی روزانہ وقت پر پہنچاؤں گی، لہذا تم پڑھائی مت چھوڑو، تم عالم بنو، حافظ بنو، اور بہترین تم عالم دین بن کر کے یہاں سے جاؤ، کھانے کی فکر نہ کرو، لہذا 1 روٹی تمہارے لیے، 1 روٹی میرے لیے۔ لہذا کہتے ہیں، لکھتے ہیں کتابوں میں کہ اللہ اکبر، وہ خاتون بیوہ کام کر کے آتی تھی اور وقت سے پہلے دروازے پر کھڑی رہتی تھی کہ وہ بچہ کب آئے گا تاکہ میں اس کو 1 روٹی دے دوں، اپنے آنچل میں باندھ کر کے روٹی لاتی تھی، اور اس کے ساتھ میں جو بھی چٹنی ہو یا کوئی بھی سالن ہو، کوئی بھی چیز ہو، لے کر کے آتی تھی، اور وقت جو ہی ہے فوراً وہ روٹی اس کے حوالے کرتی تھی۔ وہ طالب علم بڑی خوشی سے کھاتے تھے، 1 روٹی پر زندگی گزر رہی ہے، 1 روٹی پر وہ صبح و شام کے کھانے کے استعمال میں لاتے ہیں، اور اسی طرح وہ عالم دین بن جاتے ہیں، عالم دین بن گئے، بڑے عالم بنے، بڑے صلاحیت کے عالم بنے، بزرگ بنے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک میری وہ خاتون جو مجھے روٹیاں کھلاتی تھی، وہ جنت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑی جنت خوبصورت بنا کر کے دیا ہوا، اور بہت ہی خوبصورت کپڑوں میں زیب تن ہو کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں پہچان لی، فوراً پوچھی، اماں آپ جنت میں یہاں اتنے شاندار محل میں کیسے؟ کہنے لگی کہ بیٹا وہ روٹی مجھے کام آ گئی ہے جو تجھے آنچل میں باندھ کر کے 1 روٹی میں تجھے کھلایا کرتی تھی، اور تو وہ اس کو کھا کر کے جو تو عالم بنا، حافظ بنا، عالم بنا، بزرگ بنا۔ آج اللہ رب العالمین نے میری موت کے بعد بھی فرمایا کہ اس نے 1 روٹی کی نیکی میرے پاس روز جمع کی ہے، اس کی برکت سے اس کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا کر۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ رب العالمین 1 روٹی کے ٹکڑے کی بھی قدر کرتا ہے۔ ہم اور آپ قدر کریں یا نہ کریں، ہم روٹی کے ٹکڑے کو کوڑے میں پھینک دیں، ہمیں قدر نہیں ہے، لیکن اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ لہذا نیکی کا کام کیجیے، نیکی کا کام کیجیے، وہ اپنے ہاتھوں سے ایسا کام بنا لیجیے جس سے کل مرنے کے بعد اللہ یہ کہہ دے تمہاری فلاں نیکی کی وجہ سے میں تجھ سے راضی ہوں، فلاں نیکی کی وجہ سے تجھ سے میں خوش ہوں، فلاں نیکی کے کام کرنے کی وجہ سے تجھے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ ایسا کام کیجئے، یہ نیکیاں کبھی برباد نہیں ہوتی ہے، نیکیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، نیکیوں پر کبھی زوال نہیں آتا ہے۔ لہذا ایک آدمی اگر بڑھاپے میں بھی زندگی گزارنے لگے لیکن وہ نیکی کا کام کیا تو اس کی قدر کرتے ہیں۔ آج سینکڑوں ایسے علماء ہیں جن کی عمر 90 سال ہے، 100 سال ہے، 80 سال کی عمر ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں کی شاگرد ہیں، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، ماں بہنیں اس کی قدر کرتی ہیں، عزت سے ان کے نام لیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں دنیا داروں کو دیکھیے، ان کے مقابلے میں ان دنیا کے بے حیاؤں بوڑھوں کو دیکھیے جو اپنی جوانی بھی گناہوں میں گزار دیے، جو اپنے بڑھاپا بھی آج بھی ہوش میں نہیں آتے ہیں، نماز پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا ہے، آج بھی قرآن چھوتے نہیں ہیں، آج بھی قرآن سنتے بھی نہیں ہیں، آج بھی وہ قرآن کریم اور نیکی کرنے کا ان کے اندر شوق اور جذبہ نہیں ہے۔ لہذا ان کی کوئی قدر نہیں معاشرے میں، کوئی قدر نہیں ان کے معاشرے میں، کوئی عزت نہیں اس کے معاشرے میں، یہاں تک کہ گھر والے بھی ایسے بوڑھوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے کتنے ایسے ہاؤس بنے ہوئے ہیں جہاں پر بوڑھوں کو لوگ جا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارا ہے، جو لوگ اپنی جوانی کو گناہوں میں برباد کر دیا، اللہ کو کبھی نہیں منایا ہے، ایسے لوگوں کی قدر اولاد بھی نہیں کرتی ہے، ایسے لوگوں کی قدر رشتہ دار بھی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی قدر معاشرے کے لوگ بھی نہیں کرتے۔ لہذا ہمیشہ نیکی کی قدر کیجئے، نیکی کا کام کیجئے، اس میں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا انسان جس طرح میں تم کو خوبصورت بنایا ہوں لیکن یہ خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، جس طرح تم کو میں نے مضبوط طاقتور بنایا ہے تمہاری طاقت ہمیشہ نہیں باقی رہتی ہے، لیکن ہاں اگر تم جوانی میں نیکی کر لوگے تمہارے بڑھاپے میں کام آئیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے
بڑھاپے کے زمانے میں اب عبادت وہ نہیں کر پاتا ہے، نماز اس سے صحیح پڑھنے نہیں ہوتی ہے، عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اچھے کام اور سخاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب جوانی تھی، دولت تھی تو سخاوت بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، نیکی کا کام بھی کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہے اور بوڑھی ہو گئی ہے، اب یہ قرآن دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتا، کان کی سماعت اس کے ختم ہو گئے، سن بھی نہیں سکتا، اب اس کے ہاتھ میں دولت نہیں ہے، اس دولت کا مالک اس کی اولاد ہے، اپنے ہاتھ سے وہ اب نیکی کا کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کتنا بڑا کریم اور رحیم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے، فرشتوں جوانی کی نیکیاں بڑھاپے کی عمر میں لکھ دو۔ یعنی یہ تو جوانی میں تو کام کرتا تھا، یہ تو جوانی میں عبادت کرتا تھا، جوانی میں یہ سب کچھ نیکی کا کام کیا، آج بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے، آج اس کی عمر ڈھل گئی ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ جوانی اور مالدار جب تھا تو یہ سخاوت کرتا تھا، مال سے نیکی کا کام کرتا تھا، اب یہ مال پر اس کا اختیار نہیں، اس کے آل اولاد اس کے اختیار رکھتے ہیں، اب یہ بیچارہ سوچتے ہوئے بھی کوئی نیکی کا کام مال سے نہیں کر سکتا ہے۔ اے فرشتوں اس عمر میں اس بوڑھے بزرگ کے نام اعمال میں جوانی کی نیکیاں لکھتے چلے جاؤ۔ اللہ کتنا بڑا رحیم اور کریم ہے، اسی لیے کہتے ہیں جوانی کی نیکیاں بڑھاپے میں کام آتی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اب بیماری کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، بیماری انسان اپنے اختیار کی چیز نہیں رکھتا ہے، کوئی بیمار ہونا نہیں چاہتا لیکن ہو گیا بیمار، اللہ کر دیا بیمار، اب بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیماری کی وجہ سے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے دوسرے نیکی کے کام نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ بیمار ہو گیا ہے، یہ بندی میری بیمار ہو گئی ہے، لہذا صحت کے زمانے میں دیکھو یہ نیکی کا کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب فرشتے نام اعمال کو پلٹ کر کے دیکھتے ہیں، 40 سال کی اس طاقت میں یہ کون کون سی نیکی کا کام کیا ہے، نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، نام اعمال کو ڈھونڈا گیا، اس میں تو نماز نکلی، اس میں روزہ نکلا، اس میں نیکی کے کام نکلے، جوانی اچھی گزارا تھا، اللہ کی مرضی پر گزارا تھا، لہذا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر جوانی میں اس نے نیکی کا کام کیا ہے، صحت کے زمانے میں اس نے نیکی کا کام کیا ہے، جب اس کو صحت کی دولت ہم نے دی تھی تو اس نے خوب نماز پڑھا، خوب تلاوت کیا، خوب روزہ رکھا، خوب نیکی کا کام کیا، اب بیچارہ بیمار ہو گیا، اے فرشتوں صحت کے زمانے کی نیکیاں وہ بیماری کے زمانے میں لکھ دو تاکہ یہ اس کو ہم محروم نہ کریں۔ تو اللہ بہت بڑا کریم ہے اور رحیم ہے، اس لیے میری ماں بہنوں اپنی جوانی کے زمانے میں، صحت کے زمانے میں، مالداری کے زمانے میں نیکی کا کام کر لیجئے۔ بوڑھا اگر کوئی آدمی ہو کر کے نیکی کا کام کرتا ہے تو ایک مجبوری اس کی ہے، اب وہ دنیا گھوم نہیں سکتا ہے، بوڑھی عورت ہو کر کے اگر اب تسبیح کے دانے گھر میں بیٹھ کر کے پڑھتی ہے تب اس کی مجبوری ہے، اب یہ دوسرے کام باہر بازاروں میں پھر نہیں سکتی ہے، لہذا اللہ اس عمر کی نیکیوں کو جوانی کی نیکیوں سے کم درجہ اس کو رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنی صحت کی قدر کیجیے، اپنی صحت کے زمانے میں نیکی بنا لیجیے، صحت کے زمانے میں، مالداری کے زمانے میں، خوشی کے زمانے میں اللہ کو خوش کر لیجیے، اور یہ نہ سمجھیے کہ نہیں آخری میں کر لیں گے، جب بوڑھی ہو جائیں گے، جب جلجل ہو جائیں گے، جب دنیا سے ہمارا رشتہ بالکل ختم ہو جائے گا، بازار جانے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو گھر میں کونے میں پڑھ کر کے نیکی کریں گے، ایسی نیکی کرنا جوانی کی نیکی سے کم درجہ ہے، لیکن پھر بھی اپنی جوانی اور اپنے بڑھاپے اور اپنی عمر کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسن بھی چلا جائے گا، خوبصورتی بھی چلی جائے گی، دولت بھی چلی جائے گی، تیری طاقت بھی چلی جائے گی، اگر کوئی چیز بچے گی تو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ہم تمہاری نیکیوں کو خوب بڑھائیں گے۔ دیکھا جیسے ایک روٹی وہ دیتی گئی تو اللہ کتنا بڑھایا کہ جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، کہیں جوانی اور خوبصورتی اور حسن کے چکر میں، کہیں طاقت اور قوت اور شہرت کی چکر میں، کہیں تم بدلے والے دین، حساب کتاب والے دین، قیامت والے دین کو مت بھلاؤ، مت بھلاؤ، وہ ہو کر کے رہے گا، حساب دیا جائے گا، حساب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، قیامت ضرور آئے گی، اس سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا ہے،
میدان محشر میں کھڑا ہونا پڑے گا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، بھلا تم کو کس نے کہا کہ تم قیامت کو جھٹلا دو، حساب والے دین کو جھٹلا دو، اس دین کے بعد میں جو حالات پیش آئیں گے کس نے تم کو کہا کہ تم جھٹلاؤ اس کو؟ مت جھٹلاؤ، یہ ہو کر کے رہے گا۔ کیا تم نہیں جانتے ہو الیس اللہ باحکم الحاکمین کہ اللہ سارے حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے انصاف کا فیصلہ کرنے والا ہے، با اختیار ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ لہذا اللہ جب ایسا ہے، اس کی طاقت ایسی ہے تو حساب ضرور اللہ لے گا، حساب و کتاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، لہذا اس حاکم سے ڈریے جو کبھی رشوت لے کر کے دنیا میں لوگ فیصلے بدل دیتے ہیں، لیکن اللہ نعوذ باللہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہاں کچھ لے دے کر کے ہم منا لیں گے کام، جیسے کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ اللہ کو دے کر کے کام بنا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے آخری آیت میں فرمایا اگر کفر میں مر گئے اور بدعمالیوں میں مر گئے، تم زمین بھر کر کے سونا چاندی دے کر کے مجھے بنانا چاہو گے، لیکن وہاں لیا نہیں جائے گا، وہاں قبول نہیں کیا جائے گا، افسوس ہی افسوس ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ایسا حاکم ہے، ایسا با اختیار ہے کہ وہ حساب لے گا، جوانی کا بھی حساب لے گا، بڑھاپے کا بھی حساب لے گا، حسن و جمال کا بھی حساب لے گا، مالداری کا بھی حساب لے گا، لہذا لے گا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ خلاصہ یہ میری ماں بہنوں، سورہ 3 پر اگر غور و فکر کر لیں ہم لوگ تو آخرت کی حقیقت بالکل کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ سورہ 3 پر اگر ہم غور و فکر کر لیں سورۃ پاک پر تو ہمارے لیے جو چیزیں باعث تکبر کی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ حسن و جوانی اور یہ طاقت، یہ مالداری، تو یہ ساری چیزیں زوال والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس سے اتنا دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اللہ کے واسطے نیکی کے طرف کوشش کرنی چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ کی چیز رہنے والی ہے۔ اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور خود نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت کو دیکھ لیجئے، دنیا میں یہ سب آئے ہیں لیکن آج تک ان سب کے نام عزت و احترام سے لیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکی کے کام کر کے گئے ہیں، دین کو پھیلا کر کے گئے، اللہ کے پیغام کو سنا کر کے گئے ہیں، وہ دولت کو چھوڑ کر کے نہیں گئے، حکومت و بادشاہت بنا کر کے نہیں گئے ہیں، بلکہ وہ نیکی کے کام ایسے کیے کہ آج بھی پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے عزت سے، اور آپ کے شہر کی بھی قدر کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آج بھی نام لیا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، ان پھلوں کی آج بھی قدر کی جاتی ہے۔ لہذا نیکی کے کام کرنے والے کی ہمیشہ قدر ہے، اللہ بھی قدر کرتا، اللہ کے بندے بھی قدر کرتے ہیں، فرشتے بھی قدر کرتے ہیں۔ اس لیے سیزن ہے، یہ موقع ہے رمضان المبارک کا کہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر کے نیک بن جائیے، نیکی کا کام کرنے والے بن جائیے۔ اس لیے رمضان مبارک میں اللہ نے ہم سب کو متقی بنانا چاہتا ہے، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بہت سارے نیکی کے راستے کو کھول دیا ہے۔ لہذا اپنے ایمان کی فکر کیجیے، عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر کیجیے، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو، انشاءاللہ اس سے تقوی حاصل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ فکر آخرت اپنے اندر پیدا کیجیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرے گناہوں کا بھی حساب لے گا، میری نیکیوں کا بھی حساب لے گا، وہی مالک مولا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لہذا اللہ سے تعلق پیدا کیجیے، آخرت پر یقین رکھیے، تقوی آ جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کر کے ہمارے اور آپ کے لیے تقوی کے راستے کو آسان بنا دیا ہے۔ اور چوتھا کام یہ رمضان مبارک میں کثرت سے کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، استغفار کیجیے، دعا خوب کیجیے، دعا خوب کیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی زبان میں آ جائے چھوٹی بڑی دعائیں کرتے رہیے، پتہ نہیں کب فرشتے اس کو چن کر کے بارگاہ خداوندی میں پہنچا دیں اور وہ دعا کی مقبول گھڑی ہو اور دعا قبول ہو جائے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں فرشتے پھرتے رہتے گلی کوچوں میں، کسی آدمی کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو
ذکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، نیکی کے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سارے فرشتوں کو بلاتے ہیں، آؤ آؤ یہ دیکھو یہ عورت، یہ خاتون اللہ کی بندی اللہ کا ذکر کر رہی، دعا کر رہی، اس کی دعا پر آمین کہہ دو فرشتوں۔ فرشتے نکل کر کے آتے ہیں اور پھر اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ رمضان المبارک ایک زندہ دلی کے ساتھ میں گزاریے، ہمیشہ پاک صاف رہیے، اچھے کپڑے پہنیے اور ہمیشہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے تاکہ رحمت کے فرشتوں کو آنے جانے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ قرآن کریم کا ذکر، تلاوت اور ذکر اللہ سے اپنے گھر کو اپنی ایک پہچان بنائیے۔ حدیث پاک میں ہے جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر والے لوگ تلاوت کرتے ہیں تو آسمان کے فرشتے اس گھر کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح سے زمین والے ستارے کو دیکھا کرتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں یہ ستارہ ہے، یہ چمک رہا ہے۔ اسی طرح سے دنیا والے کے گھر فرشتوں کی نظروں میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو پاک صاف رہیے، اچھے کپڑے پہنیے، زبان کا بھی روزہ، آنکھوں کے بھی روزہ، کان کے بھی روزہ، صرف کھانے کا روزہ مت رکھیے۔ کھانے کا روزہ تو جانور کو بھی باندھ دیں کہیں اور چارہ نہ ڈالیں تو وہ بھی بیچارہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ لہذا روزہ ہے سر سے لے کر کے پاؤں تک رکھنے کا، ان میں سر، دماغ کو برائی اور گناہ کے کام میں استعمال نہ کیجیے، اس کا بھی روزہ رکھیے۔ آنکھوں کو غیر غلط چیزوں میں مت استعمال کیجیے، اس کا بھی روزہ ہے۔ کان کو غیر غلط گانے بجانے، شکوے شکایت غیبت سننے میں نہ لگائیے، اس کے بھی روزے ہیں۔ پیٹ کا روزہ کھانا پینا روک دینے کا ہے، شہوت سے بچنے کا ہے۔ اسی طرح اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کیجیے، یہ بھی روزہ ہے۔ اپنے پاؤں کو غیر غلط قدموں پہ اٹھائیے نہیں، یہ بھی روزہ ہے۔ اپنی فکر اور اپنی سوچ، اپنے اشارے بھی روزے میں رکھیے، تبھی یہ سراپا روزہ بنے گا اور تقویٰ آئے گا اور پھر اللہ راضی ہوگا۔ تو یہ 4-5 کام کرنے ہیں۔ کپڑے بھی پاک صاف پہنا کیجیے، گھر بھی صاف ستھرا رکھیے، اپنے گھر کے دہلیز دروازے صاف ستھرا رکھیے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجیے، چلتے پھرتے دعائیں دلوں میں بھی کیا کیجیے۔ انشاءاللہ یہ دعا کا مہینہ ہے، مقبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ اس میں بہت سارے نیک بندوں کی دعائیں اور گنہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے غنیمت جانیے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اتنا اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان المبارک خیر و عافیت کے ساتھ گزارے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم لا الہ الا هو الحلیم الکریم، اللہم لا الہ الا هو الحلیم الکریم، اللہم